جی ویلکم بیک. پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے اسلام آباد کے مسائل کے حوالے سے اور سی ڈی اے کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. تو ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے اس سلسلے کی جانب. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ شہر میں اور شہر کے گرد و نواح میں کچی آبادیاں موجود ہیں. کہیں پر اسٹاموں پہ سی ڈی اے کی زمین ہے جو اسٹام پیپر پہ فروخت ہو رہی ہے. کہیں پہ شہر کے اندر کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کی کثیر تعداد اور وہ ووٹر بھی ہے اور انہوں نے اس دفعہ ووٹ بھی ڈالے ہیں اپنی کنسٹیچوئنسیز میں. تو اس حوالے سے کوئی کارپوریشن کے پاس کوئی جامع پلان ہے کہ اس کو ایک سسٹم میں لایا جائے یا ان کو ہٹایا جائے وہاں سے یا ریموو کیا جائے یا اس کو ریگولر کر دیا جائے؟ اس میں جو پلان ہمارے سامنے آ رہے ہیں جی، جیسے آپ نے بات کی کچی آبادیوں کے حوالے سے، اس میں تھوڑا سا سی ڈی نے تھوڑا سا دشواریاں پیدا کر دی ہیں اس طرح کی کہ نئے میٹرز پہ پابندی لگائی ہے، گیس میٹرز نہیں لگ سکتے، تھوڑا سا ان کو ٹائٹ کیا ہوا ہے جیسے میرا بادیہ میں اور آگے پیچھے آپ نے کہا. لیکن اب دیکھیں گے ایک تو اس کا حل آپریشن حل نہیں ہے. اس میں کوئی اگر پیکیجز کچھ ان لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، اگر ایوارڈ کی گئی ہے تو اس کی پیمنٹس نہیں کی گئیں، اگر پلاٹ دیے گئے ہیں تو ان کو آگے پوزیشن نہیں دیے گئے، تو اس وجہ سے لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے. لیکن اب آنے والے جو ٹائم ہیں تو ہم نے ایک پلان مرتب کیا ہے کہ جس سیکٹر ایریا میں آپ سیکٹر خالی کراتے ہیں تو بی جو ہوتی ہے اس کے لیے بلٹ اپ پراپرٹی BUP وہ ایسی بنائی جائے، کیونکہ اس میں ایک سی ڈی اے کا پالیسی ہوتی ہے کہ آپ ڈیمالش کرتے ہیں گھر اور آپ کو پلاٹ کا لیٹر مل جاتا ہے. تو اس میں ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ جو بلٹ اپ پراپرٹی ہے اس کا علیحدہ سے سروے ہو، جو محلہ یا جو لوگ آباد ہیں ان کو بلٹ اپ پراپرٹی کا پلاٹ جو ہے وہ ادھر ہی ملے جہاں پہ ان کا گھر ہے، تاکہ وہ اگر عموماً یہ ہوتا تھا کہ ان کا گھر جو آبائی گھر ہے وہ قائم رہتا تھا اور جہاں پہ وہ دوسرے مکان بنائے ہوتے تھے وہاں سے وہ پلاٹ لیتے تھے، اس کو ڈیمالش کیا اور خود اپنے گھر بیٹھے رہے. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہیں پہ پلاٹ دیں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سارے مسئلے میں سی ڈی اے کی خود انوالومنٹ یہ تو ہے جی، یہ تو بالکل ایشو ہے. جیسے ابھی ہم نے لینڈ کا سارے بندے ٹرانسفر کیے ہیں کہ اسی وجہ سے کیے ہیں کہ جتنی بھی آبادیاں بنی ہیں سی ڈی اے کی منابع سے بنی ہیں، کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے. اگر ادارہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. تھوڑا آپ ٹائٹ کریں، لیکن یہ خود ہی جاتے ہیں مکمکا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور وہاں پہ پورے محلے آباد ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں پچھلے سال کافی ساری گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں اور اس کے بعد ان معاملات کو پھر اس وقت ابھی ہم نے پھر ان کی انکوائری ہو رہی ہے، جو اس میں ملوث پائیں گے ان پہ سخت سے سخت کارروائی کریں گے ہم. تو شاہ صاحب اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سے 9 مہینے ہو گئے ہیں کارپوریشن کے قیام کو، بھی ترقیاتی کاموں میں ابھی بھی تاخیر ہے یا شروع ہی نہیں ہوئے. اس میں آپ نے 2 باتیں کی تھیں، ایک فنڈ کی بات کی تھی، ایک بجٹ کی بات کی تھی. تو کیا اسلام آباد کا میئر اس وقت، چونکہ اس کے پاس 2 عہدے ہیں اس وقت، وہ ایز ویل ایز سی ڈی اے کا چیئرمین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ عوامی عہدہ بھی ان کے پاس موجود ہے، تو آپ کے لیے تو یہ آسانی نہیں ہو گئی کہ آپ سی ڈی اے کے معاملات کو زیادہ بہتری طریقے سے حل کرتے اور وہ جو بجٹ ہے یا اس حوالے سے جو آپ کے فنڈس ریلیزنگ ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں؟ اس میں 2 ایشوز ہیں نا، وہ لوگوں کو یہ ٹیکنیکل چیز ہے کہ سی ڈی اے کا پیسہ MCI پہ نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے جی، سی ڈی اے کا پیسہ سی ڈی اے کی اسکیم ہے، وہ تو ہر جگہ آپ دیکھیں کارپیٹنگ روڈز کی کرا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. جو مسائل ہیں جیسے اسٹریٹ لائٹس کے کچھ پیسے تھے وہ بھی ابھی آ گئے ہیں، وہ مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں. لیکن اب جو دیہاتوں میں کام ہے یہ لوکل گورنمنٹ کراتی ہے. لوکل گورنمنٹ اب MCI کے پاس آ گئی ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ میں جو اسکیمیں بھیجی ہیں وہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جنوری فروری میں کچھ قسط آتی ہے، پھر اپریل میں جا کے مکمل وہ ہوتا ہے. وہ ہم نے لوکل گورنمنٹ نے کوئی 1600 ملین کا ایک گیا ہوا ہے PC1 منظور ہو کے. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمیں وہ پیسے مل جائیں تاکہ دیہاتوں میں جو ترقیاتی کام ہیں جیسے گلیوں کے، روڈ کے، پانی کے ٹیوب ویلز لگنے، یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں وہ ہم حل کر سکیں. تو اس حوالے سے جیسے ایک بات وہ رہ گئی تھی میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ آبادیاں بنی ہیں تو اس میں ہم جو دیہی علاقے کے ہیں وہ بائی لاز لے کے آ رہے ہیں ابھی. جیسے اب جو گاؤں ہیں، جو دیہات ہیں، جیسے اب لاہور کا دیکھیں، فیصل آباد، وہاں پہ LDA بھی کام کر رہا ہے، لینڈ شیئرنگ پالیسیز بھی وہاں پہ چل رہی ہیں. DHA کی جیسے فارمولہ ہم CDA میں لے گئے ہیں، جیسے 4 کنال پہ 1 کنال کا پلاٹ تھا، تو وہ یہ بیسیکلی ہم لاہور سے جو ماڈل لیا تھا ہم نے اسلام آباد کے لیے. تو اس حوالے سے اب ہم جو دیہی علاقہ رہ گئے وہ بھی ہم جیسے TMA لاہور ہے یا TMA فیصل آباد ہے یا
ٹی ایم اے ہری پور ہے, اگر ان کے بائی لاز دیکھیں گے وہ اپنے دیہاتوں میں بھی لے کے آئیں گے تاکہ اب وہ پریشانی کا سبب نہ بنے. اب ایک مالک ہے, ایک بندہ رہ رہا ہے, 10 مرلے اس کی جگہ ہے, وہ اب اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کسی کے بلڈر کا 10 مرلے کا پلاٹ ہے تو اس نے 10 منزلیں بنا دی ہیں. تو وہ ہم اب تھوڑے سے بائی لاز بنائیں گے تاکہ وہ لاگو ہوں, باقاعدہ یونین کونسل سے اس کا نقشہ پاس ہو کہ وہ کیا بنا رہا ہے اور کہ کیا اس کی پرمیشن ہے, اور کوالٹی چیک بھی ہو. بی سی ایس جیسے بلڈنگ کنٹرول وہ جو ادارہ ہے وہ ادھر بھی فعال کریں گے, پراپر چیک ہوگا, وہ سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے جھنجھٹ سے اور یہ کچی آبادی سسٹم سے ہم نکل سکیں. تو مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت یونین کونسل کے دفاتر ابھی تک نہیں بن پائے, ٹھیک ہے فنڈز کی کمی ہے, لیکن یہ کب تک متوقع ہے کہ ہر یونین کونسل کا نہیں, میں نہیں سمجھتا جی اس میں فنڈز والا ایشو تو ہے, لیکن ابھی 26 یونین کونسل کو ہم نے دفتر دے دیے ہیں. اب مثال اگر سامنے رکھیں نا, اور ہم نے کچھ 4 اجلاس میں ان سب کو کہہ دیا ہے, سب چیئرمین حضرات کو, کہ آپ اپنے دفتر لے لیں, جس کا جو کرایہ بنے گا وہ ہم آپ کو دیں گے. اس میں کچھ ہمارے چیئرمین صاحبان بھی تھوڑے ڈھیلے ہیں جو ابھی تک, جب ان کو پرمیشن میں, ویسے پھر ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی جب ہم الیکشن میں ایک خدمت کے جذبے سے آئے ہیں کہ عوامی مسائل ہم نے کر رہے ہیں, کہ رابطہ آفیسز آپ اپنے اچھے سیٹ کر لیں, تو اس حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے. 26 یونین کونسل کو آفیسز ڈلیور ہو چکے ہیں, جو 24 رہ گئے ہیں وہ بھی ابھی کچھ آفیسز ہم نے کچھ 7 آفس ابھی وزٹ کیے ہیں, وہ بھی ہم دے رہے ہیں سب کو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کوئی جنوری تک سب آفیسز 50 کی 50 یونین کونسل کو ڈلیور کر دیں گے. آپ نے اسکولوں کی بات کی تھی اور ہاسپٹلس کی بات کی تھی, نئے ہسپتالوں کی بھی بات کی اس میں, تو اس وقت کون کون سے منصوبے زیر غور ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے؟ اس میں اسکولوں کے حوالے سے جو 423 اسکول ہیں اسلام آباد کے, جو ایف جی اسکولز ہیں تو ہائر سیکنڈری تک, اس میں جو پہلے کوئی 22 اسکول ہو جو تھے, ابھی 200 اسکول نئے ہونے ہیں 200 کروڑ روپے 2 ارب روپے کے سے, تو وہ اس کا PC1 تیار ہو چکا ہے, اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا. اس میں نئے رومز ہیں, فرنیچر ہیں, اور اس کی جو بیوٹیفیکیشن ہے اس حوالے سے اس میں کام ہوگا. اس کے علاوہ ہاسپٹلس کے حوالے سے جو 3 بڑے ہاسپٹل پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بنیں گے, تو اس میں ایک جو ہمارا 48 کا دیہی ایریا ہے, 49 کا دیہی ایریا, اور ایک شہری علاقہ, کیونکہ اب جو بڑے ہاسپٹل پیمز اور پولی کلینک ہیں اس میں آپ دیکھیں گے پورے پاکستان کا لوڈ ہے, تو وہ اس حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کم از کم چھوٹے ہاسپٹل بھی بن جائیں, لیکن کم از کم لوکل جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں اکاموڈیٹ ہو سکیں. اس حوالے سے یہ 3 ہاسپٹل بن رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹر, تو وہ ہم ان کو تھوڑا اپ گریڈ کر رہے ہیں. جیسے اب ہمارا جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اشالہ دیتا والا, اس میں اب ایمبولینس بھی ہم نے ان کو دی ہے, اس میں MBBS ڈاکٹر بھی وزٹ کرتی ہیں ڈیلی, اور نرسز بھی ان کو دی ہیں. اس حوالے سے باقاعدہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کیمپین کے ذریعے ہم یہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں تاکہ جو سینئر ڈاکٹرز بھی بلوا لیتے ہیں مہینے میں 1 دفعہ. تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو تھوڑی بہت مشکلات آ رہی ہیں وہ تو, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں باقی علاقوں سے تو اس میں سے ہم الحمدللہ بہت آگے جا رہے ہیں. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی شہری حلقوں میں تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی بہت بڑے پرابلمز ہیں. ہر شخص گاڑی نہیں رکھتا اسلام آباد میں, اور جو آپ کے دیہی علاقے ہیں وہاں تک ٹرانسپورٹیشن کا کوئی بہتر نظام نہیں ہے. وہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. کیا سرکاری سطح پر یا کوئی کارپوریشن کی طرف سے بھی کوئی سننے میں آئی تھی کہ ایک تجویز کہ کوئی سرکاری سطح پر ٹرانسپورٹیشن کا ایک انتظام کیا جائے گا, کیا ایسا ہے؟ یا اس میں ہماری وہ پائپ لائن میں ہے وہ منصوبہ جی کہ ہم اپنی کچھ اس طرح کریں, کوئی اپنی ٹرانسپورٹ مہیا کریں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. اس میں منصوبہ زیر غور ہے, لیکن جب جیسے کہ ہمارا ایک شالہ دیتا روڈ جو جاتا تھا دریک موری تک, جو لوکل ٹرانسپورٹ ساری ہماری اس پہ چلتی تھی, تو وہ ہم نے الحمدللہ ابھی 3 کروڑ روپیہ لگا کے اس کو بنایا ہے. تو اب کافی جو اس میں کچھ 6-7 گاؤں جو ہیں وہ لوکل ٹرانسپورٹ وہاں سے چلتی ہے, تو وہ ہم نے ابھی بنا دی ہے روڈ. اس میں کافی لوگ خوش ہیں کیونکہ وہ 18 سال بعد روڈ بنی ہے, تو وہ کافی حد تک اس میں ہو گیا ہے. تو یہ اس طرح کا منصوبہ ہم لے کے آئیں گے. اس طرح کے اور کافی منصوبے ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہر دیہات میں بنائیں گے تاکہ کم از کم
چھوٹا سا کوئی شادی ہال بنا دیں, کمیونٹی سینٹر ہو جس میں کچھ چھوٹے موٹے فنکشنز اگر کسی نے کرنے ہیں تو وہ کر سکیں, اسکل سینٹرز بنوا رہے ہیں. تو اس طرح کی کافی چیزیں ہیں, لیکن وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک دم سے تو چیزیں نہیں تیار ہو جاتی. ابھی ہمیں 6 مہینے نہیں ہوئے اور ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, ہونی بھی چاہیے, لیکن اس میں اگر پازیٹیولی ہم لیں تو الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایئر اس کے باقاعدہ رزلٹ بھی نظر آئیں گے. تو شاہ صاحب یہ شہر جس وقت ڈیزائن ہوا تھا یہ 6 لاکھ آبادی کے لیے ڈیزائن ہوا تھا جہاں تک معلومات ہیں, اور اس وقت اسلام آباد کی آبادی شاید 20-22 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے. تو اس وقت شہر کی میں صرف بات کر رہا ہوں. اب ہم دیہات سے ہم شہر کی طرف اگر آ جائیں تو شہری حلقہ کس طریقے سے یہ بیلنسنگ پوزیشن تو نہیں ہے اس وقت. اس میں آپ والی بات ٹھیک ہے کہ اس میں وہ بیلنسنگ پوزیشن بالکل بھی نہیں ہے. اب جیسے پانی کے ایشوز آ رہے ہیں تو وہاں پہ اگر 6 لاکھ بندوں کے لیے تو وہ پورا ہو سکتا تھا آرام سے, لیکن اب جیسے کہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اور وہ ضروریات زندگی تو اسی حساب سے بڑھی ہیں, لیکن اب پلان جو کیا گیا تھا وہ 6 لاکھ کے لیے کیا گیا تھا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کی نیکسٹ ایئر ہم بجٹ پلان کریں وہ ہم 22 لاکھ آبادی کو رکھ کے کریں, تاکہ ہم یہ جو بیسک ایشوز ہیں ان پہ کنٹرول کر سکیں. جو ضروری اقدامات ہم نے کرنے ہیں اب ہم 22 لاکھ آبادی کے حوالے سے کریں, کیونکہ یہ چیزیں پہلے کسی کو نظر نہیں آتی تھیں. اب جب سے بلدیاتی ہم نمائندے سامنے آئے ہیں, اب فرض کیا اس میں ہم ایک لسٹ بنائیں گے کہ میرے حلقے میں کتنے ووٹ ہیں, میرے حلقے میں کتنی آبادی ہے, اور کوشش کریں گے کہ مردم شماری بھی اگلے سے پہلے ہو جائے, تاکہ اس حوالے سے ہم حلقہ وائز بھی اپنے علاقوں میں کام کرا سکیں. تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے, اور بہت ضروری ہے کہ مردم شماری ہو جائے. مردم شماری بہت ضروری ہے, اور اسلام آباد کی مردم شماری بہت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اسلام آباد کا ایک وہ فیس ہے پورے ملک کا جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے CDA نے کوئی نیا سیکٹر جو ہے ابھی تک لانچ نہیں کیا. لوگوں کی رہائش کے لیے جو معاملات تھے یا جو نئی گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ نے جیسے سکولز کی بات کی, پرانے سکولوں کی اپ گریڈیشن کا جو معاملہ تھا وہ بھی ڈیلے ہوا رہا ہے, لیکن پچھلے کچھ عرصہ میں بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ اس حکومت جو آپ کی کارپوریشن کا جو معاملات تھے انہوں نے کچھ بہتری کی ہے اس میں. تو یہ نیکسٹ کس طرح اس کو آپ لیں گے کہ کیا CDA کو آپ تجاویز دے سکتے ہیں کہ نئے سیکٹر کو لانچ؟ نئے سیکٹر سے حوالے سے جی ہماری آج بھی وزٹ تھا, لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے تھوڑا پوسٹ پونڈ ہوا ہے. اسی ویک میں ہم کر رہے ہیں وزٹ. I-12 سیکٹر I-11 کا قبضہ ہم نے دے دیا ہے. I-12 کا قبضہ پورا ہمارے پاس تقریباً 90% آ چکا ہے. C-15 سیکٹر کا ڈیولپمنٹ کا ٹھیکہ بھی ہو چکا ہے. C-16 سیکٹر ہے, اس میں بھی پلاٹس لوگوں کو الاٹ کر دیے گئے ہیں. تو یہ کچھ 4 سیکٹر تو ہم فوری طور پہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی 1-2 سیکٹرز کا پلان ہے جہاں پہ CDA کی اپنی زمین پڑی ہوئی ہے, تو اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ سیکٹر بھی جلد سے جلد ہم اس کی ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کریں, لوگوں کو دیں. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے یہ بنیادی نیڈز جو لوگوں کی ہے, انہوں نے گھر تو بنانا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, تو وہ وہی بات ہے کہ نئے بھرکاؤ بن جائیں گے. بھرکاؤ اب دیکھیں کتنی آبادی ہو چکی ہے, اب لوگوں کو مالکوں کو روک تو نہیں سکتے. تو اس لیے ہم یہ اس اجلاس میں فوری طور پہ ایک بل پیش کر رہے ہیں بائی لاز کے لیے, رورل ایریاز بائی لاز کے لیے ہم ایک بل لے کے آ رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے اس ایریے کے کمرشل اور ریزیڈنشل بائی لاز بنائیں, تاکہ یہ اس طرح کی جو مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ حل ہو سکیں. انشاءاللہ متاثرین کا بہت بڑا ایک مسئلہ رہا ہے. پھر اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, اس کے علاوہ بھی کافی ساری جگہوں پہ متاثرین کے CDA نے کہیں پہ پیمنٹس نہیں کی, کہیں پہ کوئی اور طرح کے معاملات تھے, کہیں پہ قبضہ ہو گیا تھا زمینوں پر. تو ان معاملات کے لیے بھی کچھ زیر غور ہیں کہ کس طریقے سے اس میں ہم کر رہے ہیں جی. جیسے یہ اس ایریے کے جو E-12 ہے یا D-13 E-13 نئے سیکٹرز بن رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں نے کچھ میٹنگز کی ہیں مقامی لوگوں سے, کیونکہ چیئرمین صاحب نے میئر صاحب نے مجھے ذمہ کیا تھا کہ آپ اپنے علاقے کے مسائل آپ ہی دیکھیں سارے. اس میں ہم میٹنگز کر رہے ہیں, ان لوگوں سے ریٹن چیزیں بھی لے رہے ہیں, اپلیکیشنز بھی لے رہے ہیں کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں. اس پہ پھر ہم نے ایک CDA جو لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا ٹائٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ان کے جینون حقوق ہیں تو وہ تو کم از کم آپ ان کو دیں. اگر کوئی فالتو ایکوزیشن زمین ہو گئی ہے تو اس کے اگینسٹ بھی اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا حل نکالیں. کچھ شاملات کے ایشوز تھے, کچھ اور ایشوز تھے, کسی کے پلاٹ کینسل ہو گئے ہیں, کسی کو پلاٹ کی جگہ کوئی اور پلاٹ الاٹ ہونا ہے اس کا کینسل ہو گیا, اگر نیا نمبر نہیں لگا,
اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں، لیکن ہم ان پہ فاسٹ ٹریک پہ اب کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہم جلد ہی انشاءاللہ اپنے علاقے کے لوگوں کو جو ان کے پرانے مسائل ہیں وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اگر ہم تھانوں کی اور لا اینڈ آرڈر کی اگر بات کریں تو اسلام آباد وہ شہر ہے پاکستان کا جہاں پہ کرائم ریٹ بہت کم ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے اس دارالخلافہ کی بھی، لیکن اس وقت جو تھانے ہیں وہ مطلوبہ تعداد کے لحاظ سے کم اس لیے ہیں کہ 22 لاکھ آبادی اور اس وقت 20 تھانے غالباً کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ اتنے لمبے ان کے جو علاقہ جات ہیں اس میں شامل ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی بات چل رہی ہے کہ اس حوالے سے یہ تھانے بڑھ رہے ہیں؟ ابھی کچھ تھانے نئے بنے بھی ہیں، کراچی کمپنی کا تھانہ بنا تھا، نون میں بنا تھا، کچھ اور علاقے میں بنی گالا جو کرال چوکی تھی وہ تھانہ بنا ہے، کافی تھانے اب نئے آ گئے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارا D12 میں شالہ تھانہ بنی ہے، آلموسٹ بلڈنگ اس کی کمپلیٹ ہے، تو یہ تھانے اب اضافہ ہو رہا ہے، ضروری بھی ہے جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو اس میں کچھ سرکاری بھرتیوں کا بھی ایشو ہے، مطلب پولیس والوں کے پاس وہ نہیں ہے اسٹرینتھ، جو اب دیکھیں کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی دھرنا آ جائے کچھ آ جائے تو پنجاب AJK اور FC وہ ان کی خدمات لینی پڑتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑے سے ایشوز ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا تھانہ کلچر چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن کافی حد تک کچھ بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ جیسے اب دیکھیں جیسے سیف سٹی پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اسلام آباد میں، اس میں بڑا کرائم پہ تھوڑا بہت کنٹرول کافی حد تک سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے نئے جو پولیس افسران اور جو پولیس کے آ رہے ہیں ملازم، ان کے رویوں میں اور پرانوں میں کافی فرق ہے، تو انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ اس پہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے یہ سلسلہ۔ جو نثار صاحب کی بہت زیادہ اس میں خدمات ہیں، وہ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ صفائی ہو، اگر اچھا کام کرتا ہے تو آپ نے گائے بگائے دیکھا ہوگا وہ خود بلا کے اس کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کافی آگے سے بہتری آ رہی ہے، مزید بہتری کی بھی توقع کر رہے ہیں ہم۔ آپ نے دھرنے کا ذکر کیا، دھرنے کو روکنے کے لیے کیا عوامی نمائندوں کو بھی اس آزمائش میں ڈالا گیا تھا کہ وہ اس میں اپنا رول نہیں، آپ دیکھیں دھرنے کا اب یہ نا جی، آپ لاک ڈاؤن جو لفظ ہے یہ تو آپ بدماشی ہوئی نا دوسرے لفظوں میں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم نے تو کبھی بھی ان کو نہیں روکا، مظاہرہ انہوں نے کیا، پہلے بھی کیے انہوں نے، وہ تو ہم نے انہیں اجازت دی، ابھی بھی انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں ان کو دی، جگہ بھی دی، پولیس بھی دی، سارے ان کی حفاظت کے لیے FC بھی دی، سب کچھ دیا۔ رائے ونڈ میں دیکھیں انہوں نے جلسہ کرنا تھا، کسی نے ان کو نہیں روکا، لیکن آپ جب کہیں گے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، ہم آپ کی سارا ڈسٹرب کر دیں گے اسلام آباد کو، اور یہ وہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے، یہ کریں گے، تو اس حوالے سے تو کوئی بھی گورنمنٹ ہے، آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی گورنمنٹس سامنے ہیں، جب بھی اس طرح کے مظاہرے کیے گئے تو انہوں نے بائی فورس روکا بھی ہے اور اس کو ناکام بھی بنایا ہے، تو اس میں یہ اس طرح کی کیونکہ اسلام آباد ہے، کوئی پاکستان کا کیپٹل ہے، ایک امیج اس کا ہم نے بحال رکھنا ہے، تو اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں، لیکن جمہوری حق ہے، ان کو کسی سے بھی نہیں روکا، جب بھی انہوں نے جلسہ کرنا چاہے ان کو سیکیورٹی بھی دی گئی ہے، ان کو باقاعدہ پورا ایک وہ جو بھی ان کو کیا جا سکتا ہے کھانا مہیا جو بھی کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ کوئی تنگ نہیں کیا گیا، جو دھرنا کتنے دن رہا ہے تو اس میں بھی ان کو ہم نے کبھی تنگ نہیں کیا، لیکن جب لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہوگا وہ تو ہم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے کسی بھی پارٹی کو۔ پروگرام دارالخلافہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، کافی سارے سوال موجود تھے عوام کے ذہنوں میں بھی، اور خود بلدیات کے جو نمائندے ہیں ان کے ذہن میں بھی کافی سارے سوال موجود ہوتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ آخر کب ڈیلیور کرنا شروع کرے گا۔ اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہوئی، اور ہم اس سلسلے میں مزید بھی آگے اس پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ اس وقت ہم آپ سے لینا چاہیں گے اجازت۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، مہربانی۔